ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابی حذیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے، شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکال لیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے ہی اس کا دانیال کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا اور شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رحمہ اللہ نے فرمایا،
یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کی کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59۔ ہشام ابن کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لہراسب بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولی اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے رہے حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی۔ تفصیل ابن جریر رحمہ اللہ نے تاریخ میں بیان کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہراسب بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتش تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے اور اسے بد دعا دی۔
زرتشت کو برص کی بیماری لگ گئی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اس شہر کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، تاہم متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ علماء کے ہاں یہ قول زیادہ مشہور ہے، واللہ اعلم۔